نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم نے 2 پارے سماعت کیے، اس وجہ سے آج 9 پارے ہمارے مکمل ہوئے، جس میں ہم نے ایک پیاری سی سورت سورہ اعراف بھی سماعت کی. سورہ اعراف مکیہ ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ سورت کی 5 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ مکمل سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. حضرات محترم، اس سورت کے تعلق سے اس کا نام جو آتا ہے اعراف، تو غالباً آیت نمبر 46 میں مقام اعراف کا ذکر ہے، جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ ایک اونچا مقام ہے جو کہ پردے کا کام کرتا ہے. نہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو، تازگی کو جہنم کی طرف جانے دیتا ہے، نہ جہنم کی گرم ہواؤں کو جنت کی طرف جانے دیتا ہے. تو بلند جگہ کو اعراف کہتے ہیں. تو وہ بلند جگہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے. تو اسی بات کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہوا، تو اسی کی نسبت سے اس کو سورہ اعراف کہتے ہیں، بلند جگہ والی سورت، ایک پردے والی سورت. تو حضرات محترم، اس سورت مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو کوئی قرآن شریف کی سورتوں میں سے بڑی صورتیں شروع کی، پوری صورتوں میں سے بڑی صورتیں شروع کی، بڑی صورتیں 7 صورتیں جس میں سورہ اعراف بھی ہے، اگر یاد کر لے گا حافظ 7 صورتوں کا بن جائے گا، وہ اللہ کے ہاں بڑے ثواب کا مستحق رہے گا. اب بڑی شخصیت اگر کہہ دے تو پھر کتنا بڑا ثواب ہوگا، وہ اللہ دینے والا بہتر جانتا ہے اور بتانے والا بہتر جانتا ہے. حضرات محترم، عائشہ صدیقہ نے اشارہ کر دیا بہت زیادہ ثواب کا اللہ کے ہاں وہ مستحق ہے. تو حضرات گرامی، اسی آیت میں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اونچا مقام ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کچھ لوگ اس کے اوپر کھڑے کر دیے جائیں گے، کچھ لوگ اس کے اوپر کھڑے کر دیے جائیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ لوگوں کی پیشانیوں سے لوگوں کو پہچان لیں گے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے. جب پہچانیں گے تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا، سوچنے جیسی بات ہے. حضرات محترم، پھر وہ لم يدخلها وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. جب وہ کسی جنتی کو جنت کے راستے پر چلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، وہ کہیں گے السلام علیکم. پھر وہ کہیں گے کہ اے لوگوں، ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤ. وہ لوگوں کو، جنتیوں کو دیکھ کر کے سلام کریں گے، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ، ان ظالموں کے ساتھ ہم کو نہ رکھ دینا، ان ظالموں کے ساتھ ہم کو مت جانے دینا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ وہ لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہوں گے لیکن جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. حضرات محترم، پھر یہ لوگ ہوں گے کون جن کو بیچ عین مقام پہ رکھ دیا جائے گا، نہ جنت میں جانے دیا جائے گا نہ جہنم میں جانے دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک کھانا اگر سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اس سے پوچھو اگر اس کو کھانے نہ دیا جائے اس کے اوپر کیا گزرے گی. اور یہ بھی ہوگا کہ اس کو وہاں سے اٹھنے بھی
نہیں دیا جائے گا تو اس کے اوپر کیا گزرے گی، وہ خود کہہ کر کے سنائے گا یا تو مجھے یہاں سے جانے دو یا پھر مجھے کھانا کھانے دو۔ تو حضرات محترم ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو ایسے مقام پر کھڑے کر دیا جائے گا، نہ جنت میں جانے دیا جائے گا نہ جہنم میں نہ جانے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ان میں سے کچھ روایات الگ الگ ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو کہہ کے سناؤں گا۔ ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے بہت بڑے علم رکھنے والے صحابی رسول، جنہوں نے حضور علیہ السلام ہی کے دور سے، ظاہری دور سے ہی صحابہ کو قرآن سکھانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ایسے صحابی رسول آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال نیکیاں جن کی نہ زیادہ ہوگی نہ بدیاں کم ہوگی، یعنی جن کی بدیاں اور نیکیاں برابر کی ہوگی، ان لوگوں کو نہ جنت میں جانے دیا جائے گا نہ جہنم میں جانے دیا جائے گا، مقام آراف پر کھڑے کر دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم پھر وہ دیکھ کر کے کہے گے کہ اے اللہ ظالموں کے ساتھ ہم کو نہ بھیج، جنتیوں کے ساتھ میں بھیج دے۔ ایک روایت اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے ان کے ماں باپ ناراض تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ ماں باپ جن کے ناراض ہوں ان کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جن کے ماں باپ ناراض تھے ان کو مقام آراف پر کھڑا کر دیا جائے گا، نہ جنت میں جانے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑا یہاں پر چپ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہید تو ہوں گے، دوسری روایت جو شہید تو ہوں گے لیکن ان کے ماں باپ ناراض ہوں گے، جنہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا لیکن ماں باپ ناراض ہے تو ان لوگوں کو شہادت بھی کام نہیں آئے گی، حضرات محترم مقام آراف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہے اور ایک راضی ہے، ماں ناراض ہے یا باپ راضی ہے، یا پھر باپ ناراض ہے ماں راضی ہے، تو دونوں میں سے ایک ناراض ہے اور ایک راضی ہے، تو ایسے بیٹے کو، ایسی اولاد کو مقام آراف پر کھڑا کر دیا جائے گا، نہ جنت میں جانے دیا جائے گا نہ جہنم میں جانے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں ماں باپ کو ناراض کرنا بہت چھوٹی سی بات ہے، ہلکی سی بات ہے، یہ تو ٹرینڈ چل رہا ہے نئے زمانے کا۔ حضرات محترم میدان محشر میں پتا چلے گا کہ ٹرینڈ کس کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، پھر چوتھی روایت حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقام آراف میں ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا جو صلحاء لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اور جو فقراء لوگ ہوں گے اور علماء لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ شان اور فضیلت دکھانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ جو لوگوں کی پہلے بات ہوئی ان کی مذمت کے طریقے سے بات ہوئی، اب یہ جو لوگ ہیں ان کی شان دکھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ صلحاء کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام۔ فقراء کون لوگ ہیں؟ یہ ولیوں کی ایک جماعت ہے جو صرف جیتی ہے تو اللہ کے لیے جیتی ہے۔ حضرات محترم، علماء کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے دین اور علم کو لوگ حاصل کر کے لوگوں تک سکھانے والے یہ علماء ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہی سے جہنم سے لایا جائے گا۔ حضرات محترم اب بات سنیے، ان تینوں جماعتوں کو مقام آراف پر فقط اس نیت سے اس لیے کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ کتنی اعلیٰ و افضل جماعت ہے کہ جنتی لوگوں کے مقامات نیچے ہیں، جنت نیچے ہے، جہنم نیچے ہے، اور مقام آراف دونوں سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اتنی بلند جگہ پر ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ علماء کی جماعت ہے یا فقراء کی جماعت ہے یا صلحاء کی جماعت ہے۔ اور پھر دوسری اور پانچویں روایت یہ ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اس مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ جنتی بھی دیکھ لے کہ یہ شخصیات جو تھی، یہ جماعت جو تھی بڑا اعلیٰ مقام رکھتی تھی، اور جہنمی بھی دیکھ لے جن کے فرامین کو ہم ٹھکرایا کرتے تھے، جن کو تکلیفیں دیا کرتے تھے اور جن کو کمزور جانا کرتے تھے، جن کی برائیاں ہم کرتے رہتے تھے، وہ بھی دیکھ لے، یعنی جہنمی دیکھ لے کہ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ جن کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، یہ وہ مقام آراف کا واقعہ ہے کہ آیت نمبر 46 میں سورہ آراف کی یہ واقعہ مذکور ہے۔ اور پھر
اسی کی نسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ یارو عبادت زیادہ سے زیادہ کرے، کس کو کیا پتا کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے یا پھر نیکیاں زیادہ ہے۔ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ میدان محشر میں خیر ہی خیر فرمائے۔